بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم فرعون، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، نمرود، یہ تمام خدا کے نافرمان بندے تھے۔ اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گھیرے میں لیا اور تباہ و برباد کیا۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، وسیع آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمین کو فرش کی طرح بچھانے والا، ہر چیز کے جوڑے بنانے والا اللہ ہی ہے۔ اے لوگوں صرف اسی کی بندگی اختیار کرو۔ سورہ طور مکی سورہ ہے۔ نیک لوگ قیامت کے دن جنت بھری نعمتوں پہ، تختوں پہ بیٹھے ہوئے اپنے رب کی نعمتوں پر شاداں و فرحاں ہوں گے، اور یہ کافر قرآن کو اللہ کا پیغام ماننے سے انکار کرتے ہیں، یہ ہٹ درم ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو جہنم کی آگ میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ حضرات، یہاں سے جو سورے آتے ہیں اس کو جو ہے قرآن کی سوروں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک لمبے سورے ہیں جسے طوال مفصل کہتے ہیں، اس کے بعد کے بیچ کے جو سورے ہیں 3 رکوع 4 رکوع کے اب جو شروع ہوئے ہیں اس کو وسعت مفصل بیچ کے سورے کہتے ہیں، اور آخر میں جو سورے آئیں گے چھوٹے چھوٹے سورے اس کو خسار مفصل کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ترتیب کو جو ہے قرآن مجید کو پڑھتے تھے تو صبح کی نماز میں اکثر جو ہے بڑے سورے پڑھتے تھے، اور جو ہے مغرب عشاء میں، ظہر میں یہ بیچ کے، اور مغرب میں بالکل آخری چھوٹے سورے پڑھتے تھے۔ اور یہاں سے جو بھی سورے آ رہے ہیں مکی دور کے ہیں، اور مکی دور کے انداز بیان کو آپ سمجھنا ہوگا کہ خدا کی قدرت کی نشانیوں کا بار بار اللہ تذکرہ کر کے انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کی قدرت ہے۔ اور قرآن کا میسیج یہ ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ قرآن پہ سوچو، تم تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ جب سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے ان پر کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی رہنمائی فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج رمضان المبارک کے آخری عشرے کی دوسری تاخرات ہے جو شب خبر کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی فضیلتوں سے، برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو ہے ہماری جائز مرادوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سورہ نجم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں اللہ کی وحی کے طرف سے کہتے ہیں۔ وحی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست امانتدار فرشتے کو مقرر کیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ معراج کا تفصیلی واقعہ آیا ہے، پورے قرآن مجید میں معراج کا تفصیلی واقعہ اس سورے کے اندر اور بنو اسرائیل کی ابتدائی آیتوں میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر انسان بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتا رہے تو اللہ کی رحمت و مغفرت اتنی وسیع ہے، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے قصوروں کو معاف کر دے گا۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ خوشی اور رنج اللہ کے طرف سے ہے، لہذا اس کی بندگی اختیار کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ اور تمہاری کامیابی ہوئے گی۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، سورہ قمر، لوگ ٹڈیوں کی طرح اللہ کے دربار میں لپکیں گے۔ وہ دن گنہگاروں کے لیے بڑا سخت ہوگا، اور قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اس سورہ میں شاید کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ جو قرآن پہ غور کرتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی انہی کے قدموں پہ چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ساتھیو، ماں بہنوں، گزشتہ سال رمضان کے بعد یہ رمضان آیا ہمیں،
کبھی ہم نے تھوڑی دیر یہ سوچا ہے کہ اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، یہ قرآن چاہتا کیا ہے، یہ رمضان چاہتا کیا ہے، یہ روزے چاہتے کیا ہے، اور اس لحاظ سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ گزشتہ سال سے اس سال آپ حسابہ کریں گے، کاروبار کے اعتبار سے آپ نے کتنی ترقی کی، کتنے پروجیکٹ کمپلیٹ کیے، بچوں کے لیے بینک بیلنس کتنا رکھا، یہ سب کیے آپ نے، اچھا کیا، لیکن دینی اعتبار سے آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ آخرت کے اعتبار سے آپ کی کیا اندر تبدیلی آئی؟ اور قرآن ان سوروں کے اندر یہی آپ سے سوال کرتا ہے کہ تمہارے اندر تبدیلی آنا چاہیے۔ یہی سورہ مکے میں جب پڑھا گیا، مصائب و اعلان ہوئے، ان کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی، مقابلہ کرنے لگے اور دنیا کو، پوری دنیا کو پیغام دیا۔ آج ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کم سے کم ہم نے نیت تو کی ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی نیت کرے ہیں کیا؟ بتائیے آپ۔ قرآن سوال کر رہا ہے، میرا نہیں ہے۔ سورہ قمر کے آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، فرعون، ان سب کی بربادی تمہارے سامنے آئی، کیا تم نے کبھی ان کی بربادی سے اپنے اندر چینجز کرے؟ آپ کوئی تبدیلی لائے آپ کے اندر؟ اگر تبدیلی نہیں لائے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تبدیلی لائے ہیں، آخری آیتوں میں خوشخبری دی گئی، تو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کے لاڑیلو ہو، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ جب اللہ کے پاس جائیں گے، باغوں میں، نہروں میں، عظیم قدرت والے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں گے آپ۔ یہ تبدیلی یہ چاہتا قرآن۔ اس کے بعد سورہ رحمان آیا ہے، اور اس سورے میں ایک مومن کی دنیا میں کیا نعمتیں ملتی ہیں، آخرت میں کیا نعمتیں ملتی ہیں، نعمتوں کا تذکرہ کر کے، اس سے پہلے سورے کے اندر بار بار ایک بات ریپیٹ آئی، کیا ہے کوئی قرآن سے نصیحت کرنے حاصل کرنے والا؟ یہاں بار بار سوال کرتا تعالیٰ، میری کن کن نعمتوں کو تم انکار کرو گے؟ کیا کیا نعمتیں گن نہیں سکتے آپ؟ آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ؟ ان نعمتوں کا حق کیا ادا کیا آپ نے؟ ان نعمتوں کے بدلے آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ آپ نے دین کے لیے کیا کیا؟ اپنے اہل و عیال کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ یہ سورہ ہے نعمتوں کے تعلق سے پوچھو گے۔ رحمان نے انسان کو پیدا کیا، اس کو قوت گویائی دی، عدل و انصاف کا قانون بنایا، انسان کو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، جنوں کو آگ کے شعلے سے، سمندروں میں انسانوں کے لیے بے فائدہ نعمتوں جو ہے رکھے گئے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ کائنات کی یہ ساری چیز فنا ہو جانے والی ہے، صرف اللہ کی ذات ایک ہی باقی رہنے والی ہے۔ ہر چیز اس کی محتاج ہے اور اس کے احاطے سے کوئی آدمی باہر نہیں جا سکتا۔ نافرمانی کرے، بہت زیادہ نافرمانی کرے کوئی بچہ، ایک باپ غصے میں آ کے کہتا ہے گھر سے چلے جاؤ۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا میرے زمین اور آسمان کو چھوڑ کر چلے جاؤ، تم میرے زمین اور آسمان کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا آسمان ہے، کہاں تک جائیں گے؟ سوچئے، آپ یہ نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اے لوگو، قرآن کی نازل کی ہوئی بات پکی ہے اور اٹل ہے۔ جو شخص اپنے اعمال کی جواب دہی کا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھتا ہے، ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس پوچھ ہونے والی ہے، حساب ہونے والا ہے، مجھے معلوم بھی نہیں کیا کیا ہے، یہ ڈر اگر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دو نعمتیں دے گا۔ ایک بغیر دیکھے بھی مان رہا، اللہ کو جو ہے حساب کا بھی ڈر رہا ہے، اور مزید نعمتیں دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے جو محنتیں کی ہیں، جو میرے پہ بھروسہ رکھا، میرے لیے عمل کیا، اس کا بدلہ اچھا ہی تو ملے گا، اچھا ہی تو ملے گا، یقیناً اللہ سے اچھا ملے گا، بشرطے کہ میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، رمضان کو رمضان کیا چاہتا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے، ہمارے اندر کیا چینجز آئے، کیا تبدیلی آئی ہے، اس پہ اور غور کرنا ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان صورتوں کے پس منظر میں اللہ ہماری زندگی میں وہ تبدیلیاں لائے، یہاں سے اٹھنے کے بعد ہمارا وہ عمل جو ہمیں جنت تک لے جانے والا بنا دے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے بنائیں۔ آمین و آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، کتنے لوگ ہیں، آج یہ حقیقت ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی، خاص کر لڑکیوں کی شادی کے لیے پریشان، اور کتنی لڑکیاں ایسے ہیں جو اپنے اچھے شوہر کے انتخاب میں پریشان۔ ماں باپ تو ہے ہی ہیں ہر دو لحاظ سے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں فاقے میں مبتلا ہیں۔ فاقے کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ آپ کے پاس پیسہ تو آ رہا ہے، کاروبار چمک رہے ہیں۔ فاقے کا ایک نام یہ بھی ہے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود باپ بیٹے میں کیا محبت باقی ہے، ماں اور بیٹی میں کیا محبت باقی ہے، گھر کے افراد میں کیا محبتیں باقی ہیں۔ سب کچھ دولت رہتے ہوئے آپ کے پاس سکون کیوں نہیں ہے، پیس آف مائنڈ کیوں نہیں ہے؟ سب کچھ ہے آپ کے پاس، کیا وجہ ہے؟ آپ قرآن اس کا علاج بتایا ہے میرے۔ کیا ہمیں قرآن پہ یقین نہیں؟ قرآن کی آیتوں پہ یقین نہیں؟ اللہ کے رسول کی بات پہ یقین نہیں؟ سب وہ مرتبہ آپ نے سنا ہوگا سورہ واقعہ کے تعلق سے۔ آج میں اور آپ محاسبہ کریں، یہاں جتنے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے خواتین بزرگ احباب بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو رات میں سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ اپنا اپنا سوال ہے، یہ سوال کسی تنقیدی پہلو سے نہیں کر رہا ہوں، میرا محاسبہ کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے کرم سے میرے کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ میں سورہ واقعہ پڑھے بغیر نہیں سوتا ہوں، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر کسی دن مس ہو گیا، مجھے یقین ہوتا ہے کہ دوسرے دن بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ دیکھیے آپ کتنے لوگ ہیں، نوجوان طبقہ ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں پڑھنے نہیں آتا بولتے ہیں۔ آپ کاروبار شروع کرے تو کیا سیکھ کے آئے، بڑے بڑے جاب میں گئے تو کیا سیکھ کے آئے، سب کچھ سیکھے آپ، لیکن آپ قرآن نے نہیں سیکھا۔ آپ قرآن نہیں سیکھے، آپ MBA پڑھے، M.Tech کرے، فلاں کرے، سب کچھ کرے، آپ قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ آپ سوچئے، آپ یہ سوال آپ کے لیے، کیا یہ آپ نجات کی کتاب نہیں ہے، آپ کی کامیابی کتاب نہیں ہے؟ کیا آپ نے اس کو کیوں نہیں سیکھا؟ یاد رکھیے، پوچھ ہونے والی۔ میرے دوستو، قرآن جو کہتا ہے کھیل تماشا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ایسے صحابی تھے اللہ کے رسول نے انہیں بلا بھیجا، اور بلا بھیج کر کہنے لگے، اے عبداللہ بن مسعود تم قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ ایسے جلیل القدر صحابی تھے، اور یہ صحابی بیمار ہو گئے، بہت طبیعت خراب ہو گئی، مرض میں چلے گئے، وفات۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے گئے، اور جانے کے بعد پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیسے صحابی، حضور ان کے تعلق سے کیا کہے، کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا مجھے میرے گناہوں کی تکلیف۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا اس وقت پر، مرتے وقت پر، بچیاں بھی ہو، سب کچھ ہو ان کے پاس، تم کیا چاہتا؟ آدمی فکر مند ہوتا ہے۔ انہوں کہتے ہیں نہیں، میں اللہ کی رحمت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی سمجھتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے، ان کا بچنا ذرا مشکل ہے، ان کے جوان بیٹیاں ہیں، کچھ پیسے دیتے ہیں آپ۔ حضرت مسعود پوچھتے ہیں یہ پیسے کس کام کے لیے، کئی کے لیے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں دیکھو یہ آخری وقت ہے، آپ کو بچوں کی فکر ہوں گی، بیٹیوں کی فکر ہوں گی، ان کے شادیاں نہیں ہوئے ہیں، یہ پیسے دے رہا ہوں کچھ کام آ جائے۔ ایمان کیا ہوتا ہے دیکھیں، ہم بھی اس کتاب کے ماننے والے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا تمہیں میرے بچوں کی فکر ہے، میں میرے بچوں کے تعلق سے بے فکر ہوں، کیونکہ میں نے میرے بچوں کو یہ تاکید کر دی ہے کہ رات میں سونے سے پہلے وہ سورہ واقعہ
پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کی زندگی میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، اس کے رشتے اچھے آئیں گے، اس گھر کے اندر خوشحالی آئے گی۔ وہ صحابی کا قرآن کی آیتوں پر، اس سورے پر کیا ایمان تھا، آج ہم سنتے ہیں، کبھی امپلیمنٹ کرے ہیں کیا؟ بتائیے آپ، کتنے لڑکیاں ایسے ہیں کہ سونے سے پہلے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں۔ ہماری رات کیسے جاتی ہے، کیسا گزرتا ہے میرے دوستو۔ کیا غلطی کر کے اچھائی سوچنا یہ اچھی چیز ہے کیا؟ بتائیے۔ سورہ واقعہ بڑا اہم سورہ ہے، خدا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی نجات کے لیے، کاروبار کے لیے، اچھے ملازمتوں کے لیے، سکون کے لیے، برکت کے لیے۔ لاکھوں روپے کما لینا کوئی فائدہ نہیں ہے، تھوڑا بھی کمائیں اس میں برکت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے۔ اس سورے میں کہا گیا ہے قیامت کے دن انسانوں کو 3 گروہ میں بانٹ دیا جائے گا۔ یہ ایک مقربین اللہ کے خاص بندے ہوں گے جو نعمتوں سے بھری جنت میں تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوں گے، ان کے ارد گرد غلمان ہاتھوں میں جام لیے ہوئے لذیذ میوے، یہ تمام نعمتیں ہوں گی ان کے لیے۔ اللہ تعالی ہم کو اس زمرے میں شامل فرمائے۔ دوسرے اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والے۔ سیدھے ہاتھ کا تو مطلب کیا ہے؟ سیدھا ہاتھ سب کو بھی ہے۔ سیدھے ہاتھ سے مطلب کہ رزلٹ سیدھے ہاتھ میں ملنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ یہ ایسی جنتوں میں ہوں گے جس کی بکثرت نعمتیں ہوں گی، رفیع الشان مرتبے میں ہوں گے، اور جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ بہت نعمتوں سے نوازے گا۔ اے اللہ اس زمرے میں نہیں، کم سے کم اس زمرے میں تو ہمیں شامل فرما۔ ایک تیسرا گروہ ہے اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، جو جہنم کی دھکتی ہوئی آگ میں دھکیل دیے جائیں گے۔ انہیں زخم کے درخت کا کھانا دیا جائے گا اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ سوچو یہ کیا حال ہوگا۔ اور جس آدمی کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیے جائیں گے، وہ اپنے کنبے میں جا کے کہے گا پڑھو میرے اعمال نامے کو، تم دنیا میں مجھے کیا سمجھتے تھے، آج مجھے کیا مل گیا۔ اور جس کو یہ ہاتھ میں دیا جائے گا انہیں کہا میری اتنی بڑی سلطنت تھی، اتنے پیسے تھے، اتنے نوکر تھے، اتنے چاکر تھے، 10 آدمی میرے اطراف گھرے ہوئے تھے، کہاں چلے گئی میری سلطنت، کہاں چلے گئے میرے نوکر چاکر۔ آج کوئی کا یہ پورا منظر کھینچا گیا ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس زمرے سے، اس دہا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ دہا کے اندر جہنم سے خلاصگی دیتا ہے، اے اللہ اس سورے کو ہم نے پڑھا، جہنم کے تذکرے آئے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے ہم کو جہنم سے خلاصگی عنایت فرما۔ حضرات دعا پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ حضرات شب قدر، رمضان، جنت کا حصول، جہنم سے خلاصگی، اللہ کا تقرب حاصل اگر کرنا چاہتے ہیں، سورہ حدید کے اندر ایک آیت ابھی آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان لانے والو دوڑو، یہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، اسٹرگل کرو اس جنت کے حصول کے لیے جس کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، اور یہ جنت تمہارے ہی لیے تیار کی جا رہی ہے۔ کتنی بہترین آیت۔ ان تمام آیتوں، ان واقعات کے بعد ایک اور آیت بھی اللہ تعالیٰ یہاں سورہ حدید میں فرماتے ہیں، یہ سو حالات تمہارے سامنے ہیں، جہنم کے مناظر بھی آئے، سورہ واقعہ کے اندر حالات بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے اب کون سا وقت لے کر آئے ہم، اب کون سا وقت لے کر آئے ہم کہ اللہ کی یاد سے تمہارے دل تڑپ اٹھیں، اللہ کی طرف جھک نہ جائیں، تبدیلی نہیں آئے۔ کیا آخر کیا اللہ کے بتائیں، قرآن کہتا ہے۔ حضرات عزم کریں، تبدیلی پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اے اللہ یہ مقدس رات ہے،
شب قدر ہے، ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، اور تیرا وعدہ بھی ہے کہ یہ دونوں کیفیتوں کے ساتھ جب دعا کرتے ہیں یقیناً ہماری دعا کو تو قبول فرماتا ہے۔ آج کی رات ہم سب لوگوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے جو رشتہ دار گزر چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے پروردگار، جو لڑکیاں شادی نہیں ہوئے ہیں ان کے مقدر کے اچھے فیصلے فرما، جو لڑکوں کے بھی شادیاں نہیں ان کے بھی اچھے مقدر کے فیصلے فرما، ان کی کمائیوں میں برکتیں نصیب فرما، ان کے لیے روزگار کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو اس قدر والی رات میں قبول فرما لے۔ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ، جو بھی سورہ آج ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اے اللہ ان کی برکتوں سے ہمارے گھروں میں برکتیں نصیب فرما، ہمارے دلوں کو ایک کر دے، محبت بر کر دے۔ اے اللہ ہمارے کمائیوں میں برکت نصیب فرما۔ یہ جو بھی سورہ آج ہم نے سنا ہے قیامت کے دن اے اللہ ہماری سفارش کا ذریعہ بنا دے، ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ آمین و آخر دعوانا